بہت سے سینسٹیو ایشوز جو ہیں وہ بھی ماضی قریب میں پارلیمنٹ کے اندر لائے گئے ہیں اور ان کیمرہ اجلاس بھی ہوئے ہیں جہاں پر ان ایشوز پر کھل کر گفتگو ہوئی ہے. جی یہ ہونی چاہیے نا. دیٹس ہیلدی تو آپ نے تھنگ. نہیں آپ کچھ ہاں فار ایگزامپل اگر ٹھیک ہے امریکہ ایران کی نیگوسیشن چل رہی ہیں تو فرینکلی اس کو پبلک ڈومین میں لانے سے خرابی آ سکتی ہے. تو اس قسم کی چیزیں تو نہیں آپ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے. وہ تو آپ کو ایز اے آنیسٹ بروکر دونوں سائڈوں کی جو راز ہے وہ افشا نہیں کرتے جب تک کہ اس کو کوئی فائنلٹی نہیں مل جاتی. لیکن ہماری اپنی پالیسی آپ نے آئی ایم اچھا ایف کا ٹھیک فار ایگزامپل کی بات کی تو بھئی جی آئی ایم ایف کا اگر کنڈیشنز ہیں تو خدا کا واسطہ ہے پارلیمنٹ کو بتاؤ, قوم کو بتاؤ بھئی یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سے, یہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے, یہ ہم سے نہیں ہوگا, واٹ ایور. یہ حکومت اوورلی ہاں سینسیٹیو اس چیز پہ ہوتی ہے کہ جی کوئی چلا جائے پھر آئی ایم ایف سنے گا تو پھر وہ ناراض ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا نا. You have to discuss things with them in light of what your public ٹھیک ہے opinion is of. ٹھیک ہے لیکن نوید قمر صاحب, یہ جب سارے شکوے آپ حکومت کے سامنے ملاقاتوں کے درمیان رکھتے ہیں تو حکومت کا کیا موقف آتا ہے؟ یہی جو آپ نے کہا کہ صرف اپوزیشن کی وجہ سے وہ نہیں آتے. نہیں دیکھیں نا, ایک تو آپ نے لفظ بھی غلط استعمال کیا. شکوے نہیں ہے, یہ ہماری ایڈوائز ہے ان کو جی کہ بھائی تحفظات کہیں. بہتری ہاں چاہتے. تحفظات بھی نہیں نا. دیکھیں آپ نیگیٹو اس میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. تحفظات کی بات سر نہیں ہے. پھر کیا کہیں نوید بات قمر ہے کہ صاحب؟ ہم مشورہ دیتے ٹھیک ہے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہاں ہے کہ آپ جو ہے اس طرح سے. اب میں آپ کو ایک لائیو اگزامپل دیتا ہوں. حکومت ایک پالیسی ٹھیک ہے مطلب ایک بل لے کے آ رہی ہے کہ جو بینکوں کو یہ اختیار دے گا کہ اگر کوئی ان کا لون لیتا ہے ہاؤسنگ فائنینس میں, تو اس کو بینکس اگر وہ نہیں ان ٹائم پیمنٹ ہوتی ہے اور بار بار ریمائنڈر کے بعد, تو وہ اس جائیداد کو ٹیک اوور کر سکتی. یہ دنیا میں ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہم ہے نے کہا کہ دیکھو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ بینکس کو تو یہ پاور دے رہے ہیں تاکہ وہ فردر ہاؤسنگ فائنینس کے لیے لوننگ کر سکیں. لیکن آپ اگر اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ نہیں دیں گے اور صرف نیگیٹو والی سائڈ کو لیجسلیٹ کریں گے تو یہ تو آپ کے بھی خلاف ٹھیک ہے. ہے الٹیمیٹلی اگر ہم آپ کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں تو ہمارے بھی خلاف جائے گا کہ لوگ کہیں گے صرف جو ہے ٹھیک ہے غریبوں کی جائیدادیں اٹھانے کے لیے. سو یو ہیو ٹو پیکیج اٹ ان سچ اے وے کہ پہلے آپ یہ بات کرو کہ آپ ان ٹھیک ہے. کے لیکن لیے نوید کیا قمر صاحب کرنے اسی جا کے رہے ہیں. ساتھ ساتھ سر دوسرا ایک بل بھی ہے جو نیشنل ڈیٹا بیس کے حوالے سے کہ کسی بھی شخص کا اگر چاہے تو وہ نادرا سین ایسی بلاک کر سکتا ہے, جس پر شاید آپ سے پہلے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کوئی وہ نہیں ہوا نا پاس. وہ تو سینٹ میں آیا تھا, ہمارے پاس جی نیشنل اسمبلی میں نہیں آیا, پر وہ پاس نہیں ہوا. تحفظات جو تھے وہ اس کی وجہ اچھا سے ٹھیک ہے بہت ساری لیجسلیشن جو ہے وہ تحفظات ہیں, وہ ایڈوائز نہیں ہے. وہ تو اچھا وہ بغیر اس کے تحفظات ہیں. چلے سر, مطلب کسی سطح پر آپ کو تحفظات ضرور ہیں. ضرور ہوتے ہیں نا. اگر کوئی ایسا بل لاتے ہیں جی جو کہ عوام کے ہاں انٹرسٹ کا خلاف ہے, وہ تو پھر تحفظات ہی ہوتے ہیں نا. پھر وہ اس میں نائسٹیز نہیں بالکل ٹھیک دیکھی ہے. نوید جاتی. قمر صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن مختصراً اگر یہ بتا دیں کہ یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ دیکھا جائے گا. مزید اگر اضافہ ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں واقعی حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ اور دوسرا بجٹ کے حوالے سے اگر مختصراً بتا دیں کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو بجٹ عوام دوست نظر آ رہا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں جب قیمتیں بڑھتی ہیں, ہم کسی ایک قیمت پہ آئل امپورٹ کرتے ہیں, تو پھر جی اس کو اگر جو کاسٹ ہے اس سے کم پہ بیچنا ہے تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی تو اسی عوام کی ٹھیک جیب سے جائے گا نا. اگر ٹیکس کا پیسہ لے کے اور پھر آپ پیٹرول والے کو دیں یا پیٹرول کا پیسہ لے کے ٹیکس والے کو دیں, یہ نہیں ہوتا. آپ کو چلنا پڑتا ہے. باقی یہ ہے کہ حکومت کے پاس تھوڑا بہت جو لیوے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیٹرولیم لیوی کا, جس کو ٹھیک ہے بڑھاتے گھٹاتے رہتے ہیں. لیکن پیٹرولیم لیوی آسمان پہ اس لیے چلی گئی ہے کہ ایف بی آر جو ہے نارمل جیسے انکم ٹیکس وغیرہ ہے اس کی کلیکشن میں بہت کمزور رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ تو سیدھا ٹھیک ہے آپ کو
पेट्रोल पंप से निकल के सीधा आपके उस कॉपर्स में आता है। दूसरी बात ये नोट करने वाली है कि जो लेवी है, लेवी की नई डेफिनेशन उन्होंने दी है जो मेरे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि बहरहाल कि लेवी डिविजिबल पूल में नहीं जाता, मतलब सूबों के साथ शेयर नहीं होता, वरना सारे टैक्सेस जो हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज, वो सब सूबों के साथ शेयर होते हैं एनएफसी के जो रेशियो के मुताबिक, लेकिन लेवी नहीं होते, वो 100% फेडरल गवर्नमेंट के